آج ویو 360 میں عالمی فوجی اخراجات 20 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئے. صرف 5 ملک 60% سے زیادہ اخراجات کے ذمہ دار. پاکستان کے پولیو فری ملک بننے کا خواب ایک نیا کیس سامنے آنے سے ٹوٹ گیا. تقریباً 3 لاکھ بچے جو ہیں وہ ہر ماہ نئے اس پروگرام میں ایڈ ہوتے ہیں جو نئی پیدائشیں ہوتی ہیں. اور آپ کو لیے چلیں گے اندرون شہر لاہور اور جانیں گے لاہوریوں میں سحری کے لیے کون سے پکوان مقبول ہیں. آج ہمارا موڈ بنا کہ یہ جو ہے نا گوسیا کے چنے یہ ہم ٹرائی کریں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 2021 کے اختتام تک دنیا کی معیشت کا حجم 940 کھرب ڈالرز تک پہنچ چکا ہے. ایک طرف عالمی معیشت ترقی کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے خدشات اور خطرات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ سال پہلی بار دنیا کے دفاعی اخراجات کا حجم بھی 20 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گیا. عالمی فوجی بجٹ میں گزشتہ 7 سال سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تنازعات، دفاعی ساز و سامان، اسلحے کے کنٹرول اور ہتھیاروں میں تخفیف جیسے موضوعات پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مجموعی فوجی اخراجات پہلی بار 20 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. سپری کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اقتصادی مشکلات کے باوجود عسکری اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ فائزہ بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. فائزہ، سب سے زیادہ فوجی اخراجات کن ممالک کے ہیں اور اس رپورٹ کے مطابق کیا ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اس کی؟ جی سد، پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر مہنگائی میں اضافے کی شرح کو مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو عالمی جی ڈی پی سے فوجی اخراجات کے حصے میں 0.1% کی کمی نظر آتی ہے. یعنی 2019 میں یہ 2.3% سے کم ہو کر گزشتہ سال 2.2% ہو گیا. لیکن مہنگائی کی شرح نکال کر صرف اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو پچھلے سال کی نسبت عالمی فوجی اخراجات میں 6% سے زیادہ اضافہ ہوا. اس رپورٹ کے مطابق فوجی اخراجات کرنے والے سب سے بڑے 5 ممالک میں امریکہ، چین، بھارت، برطانیہ اور روس شامل ہیں، جو کل عالمی فوجی اخراجات کا 62% خرچ کر رہے ہیں. 2021 میں امریکہ کا کل فوجی بجٹ 8 کھرب ڈالر سے زیادہ رہا، جو عالمی اخراجات کا 38% ہے. 2020 کے مقابلے میں تو 1.4% کم ہے، لیکن عالمی سطح پر اب بھی یہ سب سے زیادہ ہے. چین 2 کھرب 93 ارب ڈالر کے فوجی بجٹ کے ساتھ دوسرے اور بھارت 76 ارب ڈالر سے زائد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. برطانیہ چوتھے اور روس 5ویں نمبر پر ہے. اسد، امریکہ نے فوجی ساز و سامان کے حصول پر اخراجات کم کر کے نئی ٹیکنالوجی کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ میں اضافہ کیا ہے. فائزہ، اس فہرست میں اگر آپ نے جس طرح سے بھی بتایا کہ اتنے ممالک اور اس طرح کے بجٹس اوورال ان کے سامنے آئے ہیں، تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس کا بھی ذکر ہے کوئی؟ جی بالکل اسد، فوجی اخراجات کی اس عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا 23واں نمبر ہے، جبکہ 2020 میں پاکستان کا 22واں نمبر تھا. گزشتہ سال پاکستان کے کل فوجی اخراجات 11 ارب 30 کروڑ ڈالر رہے، جن میں 2020 کی نسبت 0.7% کمی واقع ہوئی. گزشتہ سال پاکستان کے فوجی اخراجات کل عالمی اخراجات کا 0.5% تھے، لیکن اگر بھارت کی بات کی جائے تو 2020 کی نسبت اس کے فوجی بجٹ میں 0.9 یعنی تقریباً 1% کا اضافہ ہوا، جو مجموعی عالمی فوجی اخراجات کا 3.6% بنتا ہے. رپورٹ کے مطابق اس اضافے کی وجہ بھارت کی چین اور پاکستان کے ساتھ سرحدی تناؤ اور جھڑپیں ہیں. اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے اور اسلحے کی تیاری میں خود انحصاری بڑھانے کو بھارت نے اپنی فوجی ترجیحات کا حصہ بنایا ہے. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال سعودی عرب کا فوجی بجٹ 55 ارب 60 کروڑ رہا، جو 2020 سے 17% کم تھا. اس کی ایک وجہ تیل کی قیمتوں میں کمی بتائی جاتی ہے، جس نے ملک کی معیشت پر دباؤ کو بڑھایا. دوسری جانب 2021 میں ایران کا دفاعی بجٹ 4 سالوں میں پہلی بار اضافے کے بعد 24 ارب 60 کروڑ تک جا پہنچا، جس کی اہم وجہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تناؤ میں اضافہ تھا. جی اسد. تھینک یو فائزہ، آپ نے سپری کی جو رپورٹ آئی اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں. سپری کے سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر ڈیاگو ڈسلوا کے مطابق اکثر لوگ فوجی اخراجات کو صرف ہتھیاروں کی خریداری یا ان سے جڑے اخراجات سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن ان اخراجات میں کچھ اور شعبے بھی شامل ہیں. فوجی اخراجات صرف ہتھیاروں پر ہونے والا خرچ نہیں ہیں.
لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یقیناً فوجی اخراجات ہتھیاروں کے اخراجات کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن ان میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، جیسے دفتری خرچے، تحقیق اور ترقی پر کیا جانے والا خرچ اور قیام امن کی کارروائیوں پر اٹھنے والے اخراجات۔ یہ ایک وسیع شعبہ ہے اور یہ اعداد و شمار صرف ہتھیاروں کی خریداری ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لوپیز کے مطابق اس وقت فوجی بجٹ مختص کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس سے دوسرے شعبوں کے بجٹ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ That's an indicator that, at least this is what our data says, is that دوسرے شعبوں کے مقابلے میں عالمی سطح پر فوجی اخراجات کے حوالے سے یہ ایک اشارہ ہے۔ کم از کم ہمارا ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ زیادہ وسائل دوسرے شعبوں سے ہٹائے جا رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ سوچ موجود ہے کہ اب ہمارے معاشرے کو ماحولیاتی تبدیلی جیسے بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ ان سے نمٹنے کی خاطر توانائی کے وسائل میں تبدیلی لانی ہوگی، جس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت دنیا میں فوجی اخراجات اپنی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اس لیے یہ واقعی ایک مشکل وقت ہے کیونکہ اس وقت ہمیں طویل اور قلیل المیعاد دونوں طرح کے چیلنج درپیش ہیں، اور شاید قلیل مدت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوجی اخراجات میں اضافہ شامل ہوگا، لیکن یہ طویل مدتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاری پر اثر انداز ہوگا۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں 15 ماہ کے بعد خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان سے وائلڈ پولیو وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ گلوبل پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق اس نئے کیس کے سامنے آنے کے بعد اس سال اب تک پوری دنیا میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی کل تعداد 3 ہو گئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں رپورٹ ہونے والے اس کیس سے پہلے ایک پولیو کیس افغانستان میں اور دوسرا افریقی ملک ملاوی میں سامنے آیا تھا۔ پاکستان میں حفاظتی ٹیکوں کا توسیعی پروگرام EPI بچوں کو 12 بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے حکومت پاکستان نے اپنے حفاظتی ٹیکوں کے شیڈیول میں ہیپاٹائٹس B کو بھی شامل کیا ہے۔ 30 سال سے زائد عرصے سے چلنے والا یہ پروگرام بچوں کو بیماریوں سے بچانے میں کس حد تک مؤثر رہا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو کس قدر باقاعدگی اور سنجیدگی سے حفاظتی ٹیکوں کے مراکز میں لاتے ہیں، لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں صوبہ پنجاب کی صورتحال۔ لاہور کے حفاظتی ٹیکوں کے مرکز بھابڑا میں ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو پیدائش کے پہلے ہفتے ٹی بی اور پولیو سے بچاؤ کے لیے PCG کا ٹیکہ لگوانے اور OPV پلوانے لائی ہے۔ 6، 9، 10، 14، 15 اور 18 ہفتے کے بچوں کو ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، خسرے، خناق، کالی کھانسی، تشنج، نمونیا اور اسہال سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسینز بھی یہاں لگائی جا رہی ہیں۔ اتفاق اسپتال ٹرسٹ کے حفاظتی ٹیکوں کے مرکز میں اپنے پوتے کو ویکسین لگوانے کے لیے لانے والی مسز کوثر کو یاد نہیں کہ ان کے والدین نے انہیں حفاظتی ٹیکوں کا کوئی کورس کروایا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی آئندہ نسل کی ویکسینیشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ 4 بچے ہیں میرے، چاروں کا کورس پورا کروایا۔ یہ میرے پوتے ہیں، میرے بہو اور بیٹے جاب پہ گئے ہیں، ہر دوسرے بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں کہتی ہوں ضرور ویکسین لگوانی چاہیے۔ صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع میں جاری حفاظتی ٹیکوں کا توسیعی پروگرام EPI 1978 میں 6 ویکسینز سے شروع ہوا، جس میں اب 12 بیماریاں شامل ہیں۔ ان حفاظتی ٹیکوں کی مدد سے چیچک سمیت کئی بیماریوں کا مکمل خاتمہ ہوا۔
پولیو کا وائرس بھی پاکستان اور افغانستان کے علاوہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ ماؤں کو دوران حمل اور بچوں کو تشنج کے خلاف 3 ویکسینز دے کر صوبہ پنجاب اس بیماری کے خاتمے کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہے اور خسرے پر بھی 95% تک قابو پایا جا چکا ہے۔ تقریباً 3 لاکھ بچے جو ہیں وہ ہر ماہ نئے اس پروگرام میں ایڈ ہوتے ہیں، جو نئی پیدائشیں ہوتی ہیں۔ تو سال کے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 36 لاکھ بچے بنتے ہیں خالی پنجاب میں۔ بہت ساری ویکسین جو ہے ہمیں پہلے ڈونیشن میں آتی تھیں، لیکن اب گورنمنٹ جو ہے 60% جو ہے ہماری وہ کاسٹ ہم بیئر کرتے ہیں اور 40% جو ہے وہ ہمیں ڈونیشن پہ ملتی ہے۔ یورپ، ہنگری اور انڈیا سے ویکسین درآمد کرنے والا پاکستان اب چند ویکسینز بنانے میں خود کفیل ہو رہا ہے۔ تاہم ویکسینیشن کے اس پروگرام کو بہت سے چیلنجز سے گزر کر یہ کامیابی ملی ہے۔ ہمارے دور میں بڑا سا نشان پڑ جاتا تھا، جیسے کہتے ہیں فرقی والا ٹیکا لگاتے تھے۔ اب جو ایسے ویکسینیشن کر رہے ہیں بچوں کی، اس میں بچوں کے نہ تو تھائی پہ نشان ہوتے ہیں، نہ بازوؤں پہ نشان ہوتے ہیں۔ پہلے سے بہت زیادہ ایڈوانس طریقے سے ویکسینیشن کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے نا ان چیزوں سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ ہمارے والدین کو پتہ نہیں تھا، انجیکشن جو لگوانے آتے تھے، جو ورکر ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ لڑتے تھے، ان کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ ہم کہتے تھے انجیکشن سے ہماری بچوں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائے پیدائش سے 18 ماہ تک۔ صوبہ پنجاب میں تقریباً 4000 سینٹرز کے علاوہ مختلف علاقوں میں صحت محافظ کٹ نامی پروگرام بھی چلایا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک پیشنٹ آئی اور اس نے کہا کہ میری مدر ان لا جو ہے وہ لائک نہیں کرتی کہ ہم ویکسینیشن کریں۔ وہ لیٹ آتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت لیٹ ہو تو پھر ہم ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت اگر لیٹ ہو جائے 1 ویک 2 ویک 1 منتھ تو ہم لگا دیتے ہیں انجیکشن۔ ویکسینیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے تمام انجیکشن کے ساتھ کسی بھی محلے میں کوئی انفلوئنسر ہوتا ہے جو اس کے گھر میں بیٹھک میں بیٹھ کے تو مساجد میں اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں کی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی ہے ٹیم ہماری، اور تمام حضرات اپنے جو ایسے بچے جن کو انجیکشن نہیں لگے ہوئے تو وہ وہاں پہ اپنے انجیکشن آگے لگوا لیں، تو وہاں سے ہماری یہ ریکوری ہو جاتی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں شامل تمام بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہونے سے ان بیماریوں میں کمی آئی ہے، جس سے اسپتالوں میں ان شکایتوں کے ساتھ آنے والے بچوں کا رش کسی حد تک کم ہوا ہے۔ 40,000 ہیلتھ ورکرز کی مدد سے پنجاب میں کورس مکمل کروانے والے بچوں کی شرح 90% سے زائد ہے، اور اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے اس پروگرام میں نئی ویکسینز شامل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ طالبان کو افغانستان میں اقتدار میں آئے 9 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن ابھی بھی افغان شہری بے روزگاری، غربت اور مستقبل کے خدشات کی وجہ سے ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ چلتے ہیں شمالی افغانستان کے شہر شبرغان، جہاں مقامی بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کی انتہائی زیادہ قیمتیں عام لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہو چکی۔ جب سے طالبان نے افغانستان میں اقتدار سنبھالا ہے، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے اور عام افغان شہری دشوار معاشی صورتحال کی شکایت کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے دوران سبزیوں، پھلوں، ایندھن اور دیگر اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ بے حسی کے رویے کی وجہ سے اس سال قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی معاشی صورتحال کمزور ہے۔ بے روزگاری میں بڑے اضافے کی ایک وجہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ ہمارا غیر ملکیوں سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یوکرین کا تنازع بھی کسی حد تک افغانستان میں قیمتوں میں اضافے کا سبب بنا ہے، کیونکہ روس سے مصنوعات آنا بند ہو گئی ہیں اور افغانستان پر دنیا کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ افغانستان ایک غریب ملک ہے، جہاں بھی جنگ ہوتی ہے یہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مصنوعات روسی علاقے سے آ رہی تھیں، اب آنا بند ہو گئی ہیں۔ عتیق اللہ متین نے ازبکستان کی ترمیز اسٹیٹ یونیورسٹی سے معاشیات میں گریجویشن کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل نے افغانستان کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ طالبان کی آمد کے ساتھ ہی سینکڑوں تاجر افغانستان سے چلے گئے اور انہوں نے دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کی۔ اسی دوران ملک کے $7 ارب کے فنڈز امریکہ میں منجمد ہیں، کارخانے بند پڑے ہیں اور نتیجے میں ہزاروں لوگ اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے فروری میں ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت افغانستان کے $7 ارب کے منجمد اثاثوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو دی جانے والی امداد اور امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے ان کے درمیان نصف تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں کوئی روزگار یا آمدنی سامنے نظر نہیں آ رہی، ہزاروں افغان شہری روزانہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ عبد البصیر الغار کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ امریکہ
जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। 1970 की हंगामा खेज दहाई में जंग और जुल्म और जबर से फरार होकर जनूब मशरकी एशिया से तारकीन वतन की एक लहर ने अमेरिका का रुख किया। इन तारकीन वतन में वियतनाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम अक़लियती ग्रुप ने अमेरिका की मगरबी रियासत वाशिंगटन में अपनी शनाख्त को महफूज रखने और नए मुहाजिरीन का इस्तकबाल करने के लिए एक इदारा कायम किया। जानते हैं ये इदारा किस तरह से काम करता है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल के इर्द गिर्द चाम पनाहगुज़ीनों की एक बरादरी आबाद है, लेकिन वो खुद ये कहते हैं कि उनकी कम्युनिटी को बड़े पैमाने पर जाना नहीं जाता। चाम वियतनाम के पुराने मुकामी लोग हैं। जब वियतनामियों ने पहले जनूब की तरफ और फिर कंबोडिया के लिए हिजरत की तो हमने अपनी सकाफत को वियतनामी और कंबोडियाई सकाफत में जम कर लिया। हालांकि हमारा कोई मुल्क नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपनी जुबान और अपनी सकाफत को बरकरार रखा है। चाम कम्युनिटी को आमतौर पर लोग फरामोश कर चुके हैं। ये लोग बुद्धमत की अक्सरियत वाले खित्ते में एक मुसलमान नस्ली ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। बहुत से लोग जो अब सियाटल को अपना घर कहते हैं, 1970 की दिहाई में कंबोडिया में खुमैर रूज हुकूमत के मजालिम से फरार होने के बाद यहाँ आबाद हुए थे। हम में से बहुत से लोग कश्तियों के जरिए अमेरिका पहुँचे, लेकिन कुछ लोगों ने कंबोडिया से थाईलैंड तक तवील पैदल सफर किया। अमेरिका में चाम बरादरी ने 1982 में ये चाम रिफ्यूजीज कम्युनिटी सेंटर कायम किया, जो इबादत गाह और कम्युनिटी सेंटर दोनों का काम करता है। हमारे इस सेंटर में हर हफ्ते लेक्चर दिए जाते हैं, तो यूं एक हफ्ते में 4 लेक्चर होते हैं, 2 अंग्रेजी में और 2 चाम जबान में। हम जानते हैं कि हमारे नौजवान चाम जबान नहीं समझते, ताहम हमारा मकसद ये है कि अगर वो इसे सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो समझ में आएगा। एक तशवीश अमेरिका में परवान चढ़ने वाली चाम की पहली और दूसरी नस्लों के बारे में ये है कि क्या वो इतने मुतनव्वे शहर में अपनी शनाख्त को बरकरार रख सकेंगे। चाम रेफ्यूजीज कम्युनिटी अपनी ज़बान को महफूज रखने की कोशिश कर रही है। उनमें हुरूफ तहज्जी और बुनियादी ज़बान और थोड़ा बहुत लिखना सीखने में मदद देने के प्रोग्राम शामिल हैं। सियाटल में आबाद होने वाले अवलीन मुस्लिम तारकीन वतन बरादरियों में से एक के तौर पर चाम कम्युनिटी नई पनाहगुज़ी कम्युनिटीज को अमेरिका की रोजमर्रा जिंदगी के मुताबिक ढालने में भी मदद कर रही है। हम भी ऐसे ही हालात से गुजरे हैं, हमने भी ये वक्त देखा है, इसलिए हम उन लोगों की जिन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है मदद कर रहे हैं। इनमें नए आबाद होने वाले अफगान मुहाजिरीन भी शामिल हैं, जिन्हें चाम माली वसाइल के बारे में मशवरा दे रहे हैं और इस नई कम्युनिटी में हुकाम के साथ बातचीत करने में उनकी मदद कर रहे हैं। वर्जीनिया गुनावान के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। पिछले 2 सालों में कोविड-19 ने बहुत से अफराद की ज़िंदगियों को मुतासिर किया, लेकिन इस वबा के दौरान कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नए अछूते आइडियाज़ और मुनफरद करियर्स के बारे में सोचा। आज के सिंपली अमेरिका में हम आपकी मुलाकात रियासत कैलिफोर्निया के एक ऐसे ही शख्स से करवाएंगे जिनकी खाने और तारीख़ में दिलचस्पी से उन्हें खाने की तारीख़ी रेसिपीज़ को बुनियाद बनाकर अपना एक मुनफरद यूट्यूब चैनल बनाने का मौका मिला। खाना पकाने की तारीखी तरकीबें ढूंढना और उन्हें अपने बावर्ची खाने में आजमाना मैक्स मिलर की एक पसंदीदा तरकीब ज़ीरे खमीर शुदा मछली की सॉस और दीगर अज्जा का इस्तेमाल करके ईरानी डिश पार्थियन चिकन तैयार करना है, जो सल्तनत रोम के अतराफ के इलाकों में लोगों की खुराक थी। या रोमन दौर की एक कुक बुक से ली गई तरकीब के मुताबिक समंदरी खुराक मसल्स की तैयारी। After about 5 minutes, take a look and if most of the mussels have opened, you're good to go. मैक्स के यूट्यूब चैनल टेस्टिंग हिस्ट्री के 10 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। शो की किस्तें तैयार करना उनका फुल टाइम जॉब है, जिनके अखराजात वो यूट्यूब इश्तिहारात, नाजरीन के अतियात और कमर्शियल स्पॉन्सरशिप्स से पूरे करते हैं। मैक्स मिलर वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम किया करते थे, लेकिन वबा के बाइस उन्हें काम से छुट्टी पर भेज दिया गया और खाना पकाने का चैनल मशगले की जगह उनकी मुस्तकिल जॉब बन गया। क्योंकि उस वक्त मेरे पास बहुत वक्त था, क्योंकि कुछ और करने को नहीं था।
پیسٹریز کی تراکیب میں انہیں خاصی دلچسپی ہے اور زمانے قدیم یا جدید دور کی تراکیب انہیں مل جائیں تو وہ انہیں آزمانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دمبے کے گوشت اور چقندر کے سالن کی یہ 4000 سال پرانی بابل کے دور کی ترکیب ذائقے میں روایتی سلاوی ڈش بورشٹ جیسی ہے۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ کیسے یہ ڈشز اگر اچھی ہوں تو زمانوں تک موجود رہتی ہیں۔ And here we are, Melos Zomos, Spartan black broth. Food and history and I don't have... کھانا اور تاریخ، میرا کسی قسم کا کوئی بجٹ نہیں۔ میں اپنے کچن کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں، اتنا چھوٹا کچن جو فلمنگ کے قابل بھی نہیں۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی دیکھے گا بھی، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر لاکھوں ناظرین کھانا پکانے کے ان کے ایڈونچر کا حصہ بننے لگے۔ مائک اوسلیون کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ کھانے اور تاریخ کا ذکر ہو اور اندرون لاہور کا ذکر نہ ہو یا لاہوریوں کا ذکر نہ ہو، اندرون لاہور جہاں تاریخی عمارتوں اور ثقافتی مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہے، وہیں یہاں ملنے والے روایتی کھانوں کا مقابلہ بھی کم ہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نوید نسیم بتا رہے ہیں کہ اندرون لاہور میں سحری کے وقت لاہوریے کیا کیا پکوان ڈھونڈتے ہیں۔ پاکستان کا دل لاہور اور لاہور کی پہچان اندرون تاریخی شہر جو دنیا بھر میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ لمبی پتلی گلیوں اور تاریخی مقامات کے علاوہ اس علاقے کی پہچان یہاں ملنے والے روایتی کھانے بھی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سحری میں یہاں کیا کچھ ملتا ہے اور یہاں کے رہائشی سحری میں کیا کچھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارا موڈ بنا کہ یہ جو ہے نا گوسیا کے چنے یہ ہم ٹرائی کریں، سو اس لیے ہم اسپیشل آئے ہیں۔ اور میں گاڑی باہر پارک کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، وہ بائک پہ ہم اندر آئے کیونکہ یہاں تک گاڑی کے سیس نہیں۔ روزوں کے اندر ہماری ہوتی ہے عصر کی نماز سے لے کے سحری تک ہم نہاری دیتے ہیں۔ ویسے تو نہاری ہماری 2 بجے ہی ختم ہو جاتی ہے عموماً سحری سے پہلے ہی، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سحری تک آپ کو نہاری ملے۔ آپ اندرون لاہور آئے ہیں اور آپ نے جیدے کی لسی نہیں پی تو اندرون لاہور آنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہاں سے لسی لینے کے لیے پہلے ٹوکن لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد لسی ملتی ہے۔ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں اسپیشل جیدہ لسی پینے کے لیے، اور اس طرح کی لسی آپ کو شاید کم ہی ملے۔ سنا تھا کہ یہاں پہ مشہور لسی بکتی ہے تو اس لیے ہم آ گئے آج۔ ہم نے کہا تھا دیکھتے کیا ٹیسٹ ہے۔ بڑی دور دور سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہی ہمارا ذائقہ ایک جو کھا کے جاتا ہے دوبارہ بھی آتا ہے۔ امریکہ میں تو ابھی روزہ شروع ہوا ہے اور افطار میں شاید 12 سے زیادہ گھنٹے باقی ہیں۔ شام تک اس طرح کے کھانے دیکھنے کے بعد ہماری کیا صورتحال رہے گی وہ تو ہم اپنے آپ پہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ساری ریسیپیز اور یہ سارے کھانوں کی آپشنز چھوڑے جا رہے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔